اس جگہ پہ وہ جرمن زبان میں بتا رہے ہیں کہ کسی بھی وقت دنیا میں کسی بھی جگہ پہ تباہی ہو سکتی ہے زلزلے سے یا کسی وجہ سے، تو اس کے لیے انسان کو کس طرح سے تیار رہنا چاہیے اور مشکل حالات میں ایمرجنسی میں کون کون سی وہ چیزیں ہیں جس سے انسان سروائیو کر سکتا ہے۔ اب اس کی ساری اس کو دیکھیں، یہ اس طرح کیمپ بھی لگا ہوا ہے، جس طرح لوگ جاتے ہیں کیمپنگ کرنے، پھر یہ ساتھ انہوں نے بڑے زبردست موٹر سائیکل بھی کھڑا کیا ہوا ہے۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ انفارمیٹک یا انفارمیشن والا جو جگہ ہے وہ یہ ہے، جہاں انہوں نے ہر طرح کا جو کیا کہتے ہیں مشکل حالات یا جو بربادی ہو سکتی ہے، جس کو کہتے ہیں قدرتی آفات، جس میں بجلی جا سکتی ہے، جس میں گھاٹ ہو، تو اس میں انہوں نے انسانوں کے لیے یہاں معلومات دی ہیں کہ کس طرح جو آپ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اگر آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں بالکل معمولی آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ ان کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف سٹینڈز کے اوپر جو ہیں وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو آنے والے ان کو یہ سمجھا رہے ہیں۔ یہ سروائیول کوچنگ کا آپ نے اندر سے منظر دیکھا جو مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہوا۔ اب اس سائڈ پہ دیکھیں بچے جو چھوٹے طفل آئے ہوئے ہیں وہ کس طرح انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ ایک نیچرل سا فینومینا ہے کہ جب بچے زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں زیادہ تعداد میں، پھر ان کی جو انجوائمنٹ یا فن زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ اب ہم دوبارہ واپس کھانے والے حصے سے اور وہ سروائیول کیمپ سے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ جلسہ اجتماع گاہ کے سامنے جو جگہ ہے وہاں انہوں نے مختلف طرح کے اسٹال لگائے ہوئے ہیں، اور یہ وہ نمائش ہے۔ بتایا یہ گیا تھا اعلان کے اندر کہ قرآن پاک کے ایسی جو نسخے یا جو اس کی خطاطی ہاتھ کی وہ یہاں انہوں نے دکھائی ہوئی ہے، اور یا اگر آپ دیکھیں تو شاید ہو سکتا ہے زندگی میں پہلی بار آپ کو یہ دیکھنے کو ملی ہو۔ اس جگہ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرانے نسخے اور بڑی اسپیشل، اگر اس کی زیادہ ڈیٹیل پڑھے 1300 سال پرانا بہاری قرآن یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ مطلب یہاں آپ کو مختلف ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی شاید آپ نے زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ 1200 سال پرانا یا 12ویں صدی کا یہ وہ جو سیاہی رکھنے والا ہوتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس جگہ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا پرانی جو چیزیں ہیں یہاں لکھا ہوا ہے یا ایجپٹین قرآن ٹافل کی یہ بنا ہوا ایجپٹ کا بہت ہی پرانا۔ یہاں پر یہ ہے کہ قرآن پاک کے غالباً کچھ خطاطی ہو رہی ہے بڑی اس عربی میں۔ Now, Timur, the great Mongol emperor, many people know him, but he was one of the great Muslims who patronized calligraphy. And this is actually a piece of calligraphy from the Quran that was owned by Timur. یہ جو ہے یہ مغل قرآن ہے، یہ تقریباً 500 سال پرانا ہے۔ یہ تمام جو آپ کو illumination نظر آ رہی ہے یہ تمام سونے کے 23.5 karat gold illumination، اور جو نیلا نظر آ رہا ہے from crushing lapis lazuli، اور یہ بہت نایاب قرآن ہے مغل دور کا۔ یہ جو آپ کو اسکرول نظر آ رہا ہے یہ دلائل خیرات ہے، یہ ایک کتاب الصلوات ہے، یہ صلوات کی کتاب ہے، اور یہ تقریباً 14 میٹر لمبا ہے، اور یہ پورا ہاتھ کا لکھا تقریباً 400 سال پرانا ہے۔ 14 میٹر لمبا ہے۔ 14 میٹر لمبا۔ تو آپ اس کی یہ مطلب جرمنی میں یا آپ یو کے سے لے کے آئے ہیں؟ آپ نے اپنے یعنی پرائیویٹ؟ یہ میرے my father he is the second largest collector of Islamic manuscripts in Europe۔ ہاں بس یہ یہاں ٹھیک ہو گیا، بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ اب میں پہلے میں انگریزی میں بتاؤں گا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے۔ ہمارے images are not allowed in Islam. This is indeed a great misconception, because the hadith, the reason we bring these objects here is because you are all our brothers. اب آپ اردو میں بتائیں۔ جی اردو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن کوشش کروں۔ یہ کیا ہے بیسیکلی؟ یہ ایک دوات ہے۔ دوات؟ جی اچھا، جس کے اندر وہ سیاہی ڈالتے، ٹھیک ہو گیا، دوات۔ یہ سلجک دور کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اناطولیہ جو روم ہم کہتے ہیں اس دور اس علاقے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو تصاویر ہیں وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تصاویر صحیح، ٹھیک۔ اصل میں یہ بالکل غلط ہے، صحیح ہے۔ اسی لوگ پورا حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ پروف ہے، یہ قرآنک ورسز
قرآن ایک ویسے جس میں کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین وہ لکھے ہوئے، اور بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بادشاہ تھے اور ان کے جو صاحبزادے تھے ان کی تصاویر بنے ہوئے. اچھا. تو یہ ایک حجہ ہے، ایک پروف ہے کہ اسلام میں یہ بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. اب وہ سلجوق دور تو پھر وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ وہ حدیث میں وہ تھوڑا وہ بھی بتا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. اب وہ حدیث ہم احمدیوں کو سب کو علم ہونا چاہیے. جب انہوں نے کہا تھا کہ اس کو اتارا جائے، جو وہابی ہیں وہ اس کو ادھر ہی ختم کر دیتے، اصل میں پورا حدیث کو نہیں پڑھتے. اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ اپنے یہ زمین پہ بچھا سکتے ہیں، یہ زمین پہ بچھا دیں. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ اس کو توڑیں، اس کو جلائیں، اس کو پھینکیں. انہوں نے صرف کہا تھا کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ ان کے آگے نہیں ہو. اسی ہمارا جو دین ہی ہے وہ توحید کا ہے، وہ خشوع کا ہے، کنسنٹریشن کا ہے. تو تبھی انہوں نے یہ وہ الفاظ وہ نماز کے لیے آئے تھے حجرے میں، تو نوافل کے لیے آئے تھے. نوافل کے لیے جی. وہ تصویر کیا اونٹوں کی کوئی تصویر لگی تھی؟ بالکل. تو تصویر ٹیپسٹری. اچھا. یعنی وہ جو کپڑے میں بنی ہوئی. اچھا کپڑے پہ. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اتار دیں. اتار دیں. صرف اسی نماز پڑھ رہی نماز. ٹھیک ہے. چلو شکریہ. یہ بڑی زبردست قسم کی ایگزیبیشن جہاں لگائی گئی ہے 13 چوبت، بہت ہی پرانی نایاب. اور یہ وہ جس کا اعلان بھی ہوا تھا غالباً، وہ جو خانہ کعبہ کے اوپر جو لحاف چڑھایا جاتا ہے یہاں مین دروازے پوچھتے ہیں اس کی ڈیٹیل. اس سائڈ پہ بھی کچھ پرانی چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. گرافی میرا خیال کو اس کا لفظ ٹیلی. اچھا. تو یہ ابھی آپ اس کا دکھا رہے ہیں کہ جو لکھے کے جاتے ہیں قرآن پاک یا عربی کے، یہ جو خطاطی ہے، خطاطی اردو میں اصل میں کہتے ہیں. اچھا خطاطی. آپ اردو میں ماہر ہیں؟ نہیں ماہر نہیں ہے نا ہوتے تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ خطاطی آپ اصل میں خطاطی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. خطاطی جو ہے ہاں جی وہ خوش خطی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک علم ہے. میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے لیکن یہ بہت یہ قابل توجہ بات ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ دیکھیں یہ جو مبشر رفیع صاحب لکھ رہے ہیں، ہاں جی، یہ کوئی عام آپ اگر کوشش کریں لکھنے، میں کسی کو انڈرمائن نہیں کر رہا. ٹھیک بالکل صحیح. تمام لوگ اگر کوشش کریں ہاں جی قلم ہی ٹوٹ جائے گی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یہ کئی سال لگتے ہیں اس پہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ الخط مخفی فی تعلیم الاستاذ. ٹھیک. کہ جو خط ہے وہ اٹ از ہڈن. ٹھیک. استاد کی تعلیم کے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ مطلب دوست جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک کیا کہتے تھے اس کی ایک مثال دکھا رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے کام یا کس طرح سیکھا جا سکتا ہے. جیسے آپ کا نام مجھے نہیں پتا. جی میرا نام افضل ہے، محمد افضل صاحب. اب آپ دیکھ رہے ہیں، میں آ رہا ہوں، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ خطاطی کر رہے ہیں. ہاں جی. اچھا. آپ کو پہلے صورت کیلیگرافی، اب اس سے جائیں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ خطاطی کیا چیز ہے. اور تمام نمونے آپ نے دیکھے. بالکل صحیح بات ہے. بہت زبردست. ہم دوبارہ پہنچ گئے. اب یہ کچھ اردو میں ہمیں ڈیٹیل بتائیں گے اس کے. جی. تو یہ آپ کے آگے جو ہے یہ اصل کسوۃ الکعبہ ہے. یہ اصل جو کعبہ کے آگے جو لحاف لگایا جاتا تھا یہ وہ ہے جو دروازے کے آگے لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب لوگ جو ہے وہ چھوٹے سے جو ایک پیس ہوتا ہے کعبہ کا اس کے اوپر لڑتے ہیں. ٹھیک. آپ کے آگے یہ پورا دروازے کا کسوہ ہے. ٹھیک. یہ 1242 ہجری کا ہے، 1242 یعنی تقریباً 200 سال پہلے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو تمام آپ کو تھریڈ نظر آ رہا ہے یہ پیور گولڈ اینڈ سلور تھریڈ کا بنا. اچھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس زمانے میں عثمانی سلطنت تھی. اچھا. تو عثمانی دور کے اندر جو عبد المجید سلطان عبد المجید تھے یہ ان کے دور میں بنا ہوا ہے. اور بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا نام لکھا ہوا ہے. اچھا. عبد المجید خان. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک. اس کے نیچے ہجری لکھی ہے. صحیح ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں دس از آپ کے آگے جی از دا پیس آف دا کعبہ. آپ اجتماع پہ آئے ہوئے بالکل صحیح بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری اس ویڈیو کے ذریعے دنیا میں وہ لوگ جو یہاں نہیں بھی آئے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دیکھ پائیں گے. 18th سینچری پیج آف ہولی قرآن، 8ویں سینچری یا 8ویں ہجری دیکھیں. اور پھر اس طرح یہ سارا جو ابھی آپ نے پہلے دیکھا اس کا سارا منظر کہ کس طرح یہ لکھا جاتا ہے اور کتنا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں یہ بھی وہی جو ابھی ہم خطاطی دیکھ کے آئے تھے اور یہ کتنے پرانے ہیں یہاں پہ لگے ہوئے سارے نمونے. ابھی یہ کافی خدام اس کے اندر لائن لگی ہوئی ہے، مختلف چیزیں خدام
اور باقی جو کرکٹ کھیلنے والے پلیئر اپنی اپنی تیاری کر رہے ہیں. ابھی اس میں جانے کے لیے کوئی ٹائم لگے گا. دوسری طرف چلتے ہیں یہاں سے. جی آپ نے تمام باقی کے جو دیکھ لیے اسٹال جو لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ اسٹال جو ہے نا میرا خیال ہے آپ کے لیے سب سے زیادہ دلچسپ ہوگا. انسان قرآن میں بھی آتا ہے, حدیث میں بھی, کہ جب انسان کوئی بچہ جوان ہو جائے, برسر روزگار ہو جائے, تو پھر اس کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے. اس کی لازمی بات ہے کہ شادی جو ہے وہ کر دینی چاہیے. تو رشتہ ناطہ کا یہ سٹینڈ ہے, یہاں ڈیوٹیوں والے بھی کھڑے ہیں. تو اس کے بعد اگلے چلتے ہیں تھوڑا سا مثالی خاؤن کی خوبیاں. اچھا, اس میں لوگ جو لکھ کے وہ اپنا چٹ یہاں لگا سکتے ہیں. آئیگنشافٹ آئینے 4 بلڈ اے مان دیا جائے. زبردست. یہ انہوں نے اس لیے لگایا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ایسی خوبی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی فیملی کو خوش رکھا اور اپنی زندگی اچھی گزاری, تو وہ یہاں لکھ کے اپنے ہاتھ سے لگا دیں. وہ پھر یہ ہے کہ اس میں کیا کہتے ہیں کوئی نئی ایسی چیز ملے گی جو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. یہ والی اشاعت والا بھی ہے اسٹینڈ ادھر مختلف جو کتب, اور پھر آگے بھی شرشٹان وہ میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا تھا اندر سے. اور تلاوت کا مقابلہ میرا خیال ہے اندر چل رہا ہے. یہ اس سے جو آواز آ رہی ہے اندازہ ہو رہا ہے کہ اندر تلاوت کا مقابلہ جاری ہے. یہ آپ چھوٹی سی جھلک آپ کو اس کی تلاوت کی دکھا دیتے ہیں, پھر یہ ہمارا ویلاگ صحیح سے مکمل ہو جائے گا. اگلا پھر انشاءاللہ شروع کریں گے. بڑا ہی اچھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من